الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا اور قرآن کو ہم نے فرق فرق کر کے بیان کیا، ہم نے اس کو الگ الگ کر کے بیان کیا لتقرأه على الناس على مكث، تاکہ آپ پڑھیں اسے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ اسے پڑھیں، اسے یعنی قرآن کو علی الناس لوگوں پر، علی مکث ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے سے، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے نازل کرنا۔ پچھلی آیت کریمہ میں بھی قرآن کی بات ہوئی تھی، قرآن کی عظمت، قرآن کی شان، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حق کے ساتھ ہی اسے نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ ہی اترا، اللہ کی طرف سے بھی حق کے ساتھ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک بھی وہ حق ہی رہا، کیونکہ دائیں بائیں اللہ نے ہاتھ میں لگائے فرشتے لگا دیے کہ کہیں سے کوئی گڑبڑ، کوئی اضافہ، کوئی کمی، کوئی رکاوٹ، کوئی اچک لینا، کوئی داخل کر دینا، کوئی محو اس بات نہ ہو سکے۔ جس طرح سورہ جن کی آیت کریمہ میں نے پیش کی تھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے، ہاں کسی رسول کو اگر اللہ پسند کر لیں پھر اللہ اس کو غیب پر مطلع کرتے ہیں، یعنی اللہ اس پر وحی بھیجتے ہیں، لیکن کیسے؟ وہ شاندار طریقے سے وحی پہنچتی ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کے آگے پیچھے گھات میں لگے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی وحی ایسی پہنچی شروع سے لے کے آخر تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی نہ بھول سکتے ہیں، نہ آپ سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، نہ اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو من وعن آگے پہنچا دیا ہے، اس میں کوئی چیز بھی چھپائی نہیں ہے آپ نے۔ وما هو علی الغیب بضنین، آپ غیب پر یعنی وحی پر بخیل بھی نہیں ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ اسے آگے پہنچا دیجئے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے نہ پہنچایا آگے مکمل وحی کو تو پھر آپ نے جو آپ کے ذمے اللہ نے کام لگایا ہے پیغام آگے پہنچانے کا، پھر آپ نے وہ کام پورا نہیں کیا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم یہ کام، یہ ذمہ داری، یہ فرض منصبی نبھایا ہے، پورا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بتائی بھی تھی صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام سے گواہی بھی لی تھی، الا هل بلغت، خبردار کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا کہ جی آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرے، جو اچھی بات ہو اور میں نے تمہیں بتائی نہ ہو، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں جہنم سے دور کرتی ہو، آگ سے دور کرتی ہو،
اور میں نے تمہیں اس سے منع نہ کر دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اچھی بات جو جنت کے قریب لے جائے بتا دی ہے، ہر بری بات جو ہمیں جہنم کے قریب لے جا سکتی ہے تو آپ نے ہمیں اس سے ڈرا دیا ہے، اس سے منع کر دیا ہے۔ آپ نے من وعن دین پورا پہنچایا ہے۔ جب آپ نے دین پورا پہنچا دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے، اب اس دین میں کسی قسم کی کمی بیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کمی بیشی کرے گا تو گویا کہ وہ یہ زبانی حال سے کہہ رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، دین میں نقص ہے اللہ کی طرف سے، یا اللہ کی طرف سے تو پورا اترا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے پوری طرح پہنچایا نہیں ہے۔ یہی بات امام مالک رحمہ اللہ نے فرمائی، من ابتدع فی الاسلام سنتا حسنتا، جو بندہ اسلام کے اندر ایک نئی چیز جاری کرے، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، جو بندہ بھی اسلام کے اندر کوئی نئی چیز جاری کرے پھر اس کو اچھا بھی خیال کرے، یہ بھی کہ یہ بدعت ہے اور یہ بھی کہ بدعت حسنہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کہنے والا فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، گویا کہ وہ بندہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت سے کام لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کی طرف سے دین مکمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم آگے پہنچایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے ایک بات بھی چھپائی ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، صرف نبی پر جھوٹ نہیں ہے، صرف نبی پر الزام نہیں ہے، کہ نبی کے ساتھ ساتھ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے اس نے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ اور پھر عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات چھپانی ہوتی بفرض محال، اگر آپ نے کوئی بات چھپانی ہوتی تو وہ آپ سورہ احزاب کی وہ حضرت زید بن حارثہ کا اور حضرت زینب بنت جہش کا جو واقعہ ہے جس کا سورہ احزاب میں ذکر ہے، آپ اس کو چھپا لیتے اگر آپ نے کوئی بات چھپانی ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ آیت کریمہ بھی امت کے سامنے پیش کر دی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، آپ کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن یہ دین پورا کا پورا آگے پہنچایا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ جب یہ امت تک پہنچا دین تو اب آگے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، پھر آگے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں آگے پیچھے سے کوئی اضافہ کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کہ یہ ایک غالب عزیز کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا آگے سے نہ پیچھے سے، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، یہ تو اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکیم بھی ہے جو حمید بھی ہے جس کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے دین کی سند، اللہ سے شروع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ نے سب سے پہلے جن صحابہ کرام تک پہنچایا اس وقت سے لے کر آج تک یہ دین یہ محفوظ ہے پورے کا پورا، قرآن کریم ہو، قرآن کریم کی تشریح ہو، سب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن محفوظ ہے، نہیں، دین محفوظ ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا دین سارے کا سارا قرآن میں نہیں ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات احادیث مبارکہ میں، ان کے بغیر قرآن کی تعلیمات مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ نے جب دین کو محفوظ کیا ہے
تو اصل الاصول قرآن کے ساتھ اللہ نے قرآن کی تشریح، قرآن کے بیان، حدیث مبارکہ کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے، اور اس کی دلیل وہ جو محدثین نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے، ائمہ کرام نے لاکھوں راویوں کے حالات پرکھے، جانچے، اور ان میں بتایا کہ یہ سکہ راوی ہے، یہ ضعیف راوی ہے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند سے پہنچتی ہے، یہ صحیح سند سے نہیں پہنچتی. ایک ایک حدیث کو پرکھ لیا، ایک ایک حدیث کی تفصیلات بیان کر دی. کوئی بندہ اس سے مغالطہ نہ کھائے کہ حدیث میں تو ضعیف حدیثیں بھی ہیں، تو حدیث کی تو حفاظت نہیں ہوئی. حدیثوں میں صحیح اور ضعیف کا الگ الگ ہو جانا یہ تو حفاظت کی دلیل ہے بہت بڑی. اس بات کا اقرار مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم مستشرق بھی کرتے ہیں. تو اس قرآن کی بات کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور اس قرآن میں بشارت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، انذار بھی ہے، ڈراوا بھی ہے نافرمانوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کے ذریعے واعظ کرتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں اپنے مخاطبین کو، تو آپ بشارت بھی دیتے ہیں اور آپ انذار بھی کرتے ہیں. پھر اللہ اس قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ اس قرآن کو ہم نے فرق فرق کر کے بیان کیا ہے. فرقناہ کے دو معنی مفسرین نے کیے. فرق کا لفظی مطلب تو فا را قاف، فرق کرنا، الگ الگ کر دینا. بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا جو میں نے ترجمہ میں بھی معنی کیا، ہم نے قرآن کو فرق فرق کر دیا. کیا مطلب؟ ہم نے قرآن کریم کو وقفے وقفے سے نازل کیا ہے، قرآن اکٹھا نہیں اترا. پچھلی کتابیں اکٹھی اترتی تھیں، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس دنیا میں جب نازل ہوا ہے تو اکٹھا نہیں اترا. میں اس سے پہلے آپ کے سامنے واضح کر دوں، قرآن کریم کا نزول اللہ کی طرف سے 3 مرتبہ ہوا ہے. ایک دفعہ قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ میں ہوا ہے. یہ قرآن پورے کا پورا لوح محفوظ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بروج میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ بزرگی والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے پورا کا پورا. ایک اور آیت کریمہ میں سورہ زخرف میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، واضح کرنے والے قرآن کی قسم. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ قرآن کریم کے پہلے پہلے مخاطب عرب تھے. آگے کیا فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. کیا مطلب ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ؟ انہو کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بے شک یہ قرآن فی ام الکتاب لدینا، کیا مطلب ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. جی تو آپ میں سے کوئی کرے گا معنی آن لائن؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی استاد محترم آ رہی ہے. ہاں تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کتاب یہ ام الکتاب میں جو ان کے میرے پاس ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس ہے. کیا ام الکتاب میں ہے؟ قرآن. قرآن. انہو کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسے جعلناہ کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے. بے شک ہم نے بنایا اس کو عربی قرآن تاکہ تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی قرآن، یعنی کتاب مبین جس کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے، یہ قرآن، یہ کتاب مبین ام الکتاب میں ہے. ام الکتاب سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ کو ام الکتاب کہتے ہیں.
تو یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، لدینا جو ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم، البتہ بہت بلند ہے، بہت حکمت والا ہے قرآن لوح محفوظ میں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور قرآن بہت بلند ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، حکمت بھری آیات ہے۔ تو کیا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے کہ قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے، قرآن کا ایک نزول لوح محفوظ میں بھی ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، ہم پڑھ آئے ہیں یہ آیت کریمہ تفصیل کے ساتھ، سورہ رعد آیت نمبر 39۔ ہاں جی، کیا معنی ہے اس کا، کون کرے گا؟ اور مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اور ثابت رہنے دیتا ہے، یعنی کہ قائم رہنے دیتا ہے، اور وَعِندَهُ، اور اس کے پاس ہے الکتاب، لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیا مطلب ہوا؟ یمحو اللہ ما یشاء، اصل میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت آگے محذوف ہے، یعنی ما یشاء، اللہ مٹا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں اور باقی رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں، اور اللہ کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں کیا جب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو کچھ احکامات تھے جو پہلے تھے وہ بعد میں نہیں تھے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے کہ وہ کچھ قرآن میں ہم تلاوت کرتے ہوتے تھے تو وہ اب نہیں ہے، ان کا حکم باقی ہے۔ اس طرح سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو باقی رکھنا تھا وہ رہا، اور جو نہیں رکھنا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے محو کر دیا۔ تو قرآن میں اضافہ تو ہوتا رہتا ہے، کیونکہ قرآن اکٹھا تو اترا نہیں ہے، قرآن وقفے وقفے سے اترا ہے، اضافہ تو ہوتا رہتا ہے، کمی بھی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ نسخ بھی ہوتا رہتا ہے، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے سورہ نحل کے آخر میں۔ تو قرآن میں محو بھی ہوتا ہے، اس بات بھی ہوتا ہے، تو محو کا مطلب مٹانا، کمی کرنا، تو اللہ مٹا دیتے ہیں یعنی قرآن سے جو چاہتے ہیں، اور اللہ ثابت رکھتے ہیں، قرآن سے اضافہ کرتے ہیں، قرآن میں جو چاہتے ہیں، نئی وحی، نیا قرآن اتر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن وقفے وقفے سے اترا۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کے پاس تو ام الکتاب ہے۔ یہ ام الکتاب لوح محفوظ کا کیا تعلق ہوا قرآن میں محو اس بات سے؟ یعنی کہ اس میں سارا جمع ہے۔ اس میں سارا جمع ہے، جو قرآن کی ابتدائی صورت تھی جس میں سارا قرآن شروع سے آخر تک، جس میں وہ جو چیزیں بعد میں منسوخ ہو گئی وہ بھی موجود تھی، ابتدائی طور پر لوح محفوظ میں وہ بھی موجود ہے۔ پھر جو اللہ نے چیزیں جیسے جیسے قرآن اترتا رہا وہ بھی لوح محفوظ میں موجود ہے، جو اس بات ہوتا رہا، پھر جو نسخ ہوتا رہا لوح محفوظ میں وہ بھی موجود ہے، ابتدائی صورت بھی موجود ہے اور فائنل شیپ بھی موجود ہے لوح محفوظ میں۔ تو یہ مراد ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کے اندر قرآن پورے کا پورا لوح محفوظ میں موجود ہے، ان اضافوں کے ساتھ بھی جو نسخ ہونے سے پہلے موجود تھے قرآن میں، وہ بھی لوح محفوظ میں موجود ہے، اور جو فائنل شیپ ہے وہ بھی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک نزول لوح محفوظ میں ہوا، پہلو پہل۔ قرآن کا ایک نزول آسمان پر ہوا، قرآن کا ایک نزول کہاں ہوا؟ آسمان پر۔ آسمان پہ کس جگہ؟ آسمان دنیا، یعنی پہلا آسمان، اس میں ایک جگہ ہے جس کو بیت العزہ کہتے ہیں۔ بیت العزہ کا مطلب عزت والا گھر، بیت العزہ کا مطلب عزت والا گھر۔ تو قرآن کا ایک نزول آسمان دنیا میں بیت العزہ میں ہوا۔ یہ دوسرا نزول ہے، ایک نزول لوح محفوظ پر ہے، ایک نزول آسمان پر ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ لوح محفوظ سے کہاں ہوا، وہ اللہ کو پتہ کہاں سے ہوا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح میں
دفع الى جبریل لیلۃ القدر جملۃ، جبریل کو دے دیا گیا قدر کی رات لیلۃ القدر میں اکٹھا پورے کا پورا، فوضع فی بیت العزت، تو پھر اسے بیت العزت میں رکھ دیا گیا، ثم جعل ینزلہ تنزیلا، پھر وہاں سے جبریل اسے وقفے وقفے سے اتارتے رہے۔ یہاں وضاحت نہیں ہے، مزید وضاحت آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں۔ جی یہ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت کریمہ کی شرح میں انزل القرآن جملۃ واحدۃ، قرآن کریم اکٹھا نازل ہوا پورے کا پورا شروع سے آخر تک، حتی وضع فی بیت العزت، حتیٰ کہ عزت کے گھر میں رکھ دیا گیا۔ بیت العزہ ایک جگہ کا نام ہے، وہ کہاں ہے؟ فی السماء الدنیا، آسمان دنیا میں۔ جس طرح یہ زمین ہے اور یہ آسمان اس کی چھت ہے، گویا کہ زمین فرش ہے، آسمان چھت ہے، پہلا آسمان یا آسمان دنیا یہ چھت ہے۔ اچھا یہ جو آسمان دنیا ہے اس کے اوپر بھی مخلوق بستی ہے، فرشتے بستے ہیں، اس کی چھت کیا ہے؟ دوسرا آسمان، پھر دوسرے آسمان کا بھی فرش ہے، وہاں بھی آسمان والے یعنی فرشتے بستے ہیں، پھر تیسرا آسمان اس کی چھت ہے، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، 7 آسمان ہے۔ تو یہ پہلے آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو بیت العزہ کہتے ہیں، تو وہاں قرآن کریم کا نزول ہوا اکٹھا۔ وَنَزَّلَهُ جبریل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں سے جبریل امین علیہ السلام اسے آہستہ آہستہ لے کر اترتے رہے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ کا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ نزلہ، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ وہاں سے جبریل اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ لے کر اترتے رہے ہیں، بجواب کلام العباد و اعمالہم، لوگوں کے کلام کے جواب میں، لوگوں کے سوالوں، لوگوں کے اعتراضات کے جواب میں آہستہ آہستہ جبریل امین اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، جب اللہ کا حکم ہوا تو وہاں سے لے کر وقفے وقفے سے اترتے رہے، لوگوں کے کلام کے جواب میں، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے طور طریقوں کے جواب میں۔ قریش کے اعتراضات کا جواب ہے، لوگوں کے سوال کا جواب ہے، صحابہ کرام کے سوال کا جواب ہے، یہود کے سوال کا جواب ہے، مختلف واقعات ہوئے تو موقع پر آیات اتری۔ تو قرآن کے 3 نزول ہوئے، ایک لوح محفوظ میں، ایک آسمان دنیا میں بیت العزہ میں اکٹھا، اور تیسرا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ لوح محفوظ میں کب ہوا؟ وہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ نے جب لوح محفوظ میں ہر چیز دکھوا دی، زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی کتنا عرصہ پہلے اللہ کو پتہ ہے۔ آسمان دنیا میں کب نزول ہوا؟ لیلۃ القدر میں اکٹھا۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہونا شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پورے کا پورا اکٹھا نہیں اترا، آپ پر وقفے وقفے سے اترا ہے، اور جو وقفے وقفے سے اترا ہے تو اس اترنے کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ اس اترنے کی ابتدا کس میں ہوئی ہے؟ لیلۃ القدر میں ابتدا ہوئی ہے۔ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لیلۃ القدر میں نہیں اترا، رمضان میں نہیں اترا پورا قرآن، رمضان میں بھی اترا ہے، رمضان کے علاوہ بھی اترا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وقفے وقفے سے اترا ہے اس کی ابتدا غار حرا میں جو ہوئی ہے۔ پہلی وحی کون سی ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ وحی وہ لیلۃ القدر میں ہوئی تھی، پہلی وحی۔ آسمان دنیا میں جو رکھا گیا وہ بھی لیلۃ القدر میں رکھا گیا اکٹھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے یہی مراد سیدنا ابن عباس نے لی ہے۔ حضرت ابن عباس یہ جو بات کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس اپنی طرف سے یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابن عباس کو کیا پتہ آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام جب اس قسم کی بات کرتے ہیں جس بات میں اجتہاد کا امکان نہ ہو، جو بات تورات و انجیل وغیرہ میں نہ ہو، تو ایسی صحابہ کرام کی بات کو حکماً مرفوع سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ بات لازماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس کو مرفوع حدیث سمجھا جاتا ہے۔ مرفوع حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی صحابی اس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں، چاہے صحابی اس کی نسبت نبی کی طرف نہ بھی کریں،
اصل میں صحابہ کرام کا دور وہ تھا کہ بڑا مقدس پاک دور تھا، لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، لوگ دین کے بارے میں اپنی طرح سے چیزیں ڈالتے نہیں تھے. تو صحابہ کرام کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات آپ کی طرف نسبت کیے بغیر کر دیتے تھے. تو ایسی بات صحابہ کی جس میں اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو، اسرائیلیات سے اس کا تعلق نہ ہو، تو وہ مرفوع کے قائم مقام ہوتی ہے وہ بات. صحابہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، جو چیز صحابہ خود معلوم نہ کر سکے. اگر کوئی صحابی ایسی بات کرے گا اور صحیح سند سے ثابت ہوگی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس صحابی نے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. شروع میں جو آپ نے غیب کی بات بتائی، ہاں، تو غیب سے مراد صرف وہی ہے یہاں پہ، تو اور غیب کا کیا مطلب ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سورہ جن میں اللہ غیب کو جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے مگر جس رسول کو پسند کر لیں، اس پر اللہ غیب مطلع کر دیتے ہیں. کیا مراد ہے؟ یہاں وہی مراد ہے. پھر جب اللہ وحی اتارتے ہیں رسول پر، وہ ہے کہ رسول کو غیب پر غیب کیا چیز ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جس کا ہمیں نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ، انسانوں کو، نبی کو نہیں پتہ اس کے نازل ہونے سے پہلے. جب اللہ تعالیٰ وحی کر دیتے ہیں تو گویا کہ غیب پر اس نبی کو، رسول کو مطلع کر دیتے ہیں. تو اللہ غیب پر رسول کو ہی مطلع کرتے ہیں، نبی کو ہی مطلع کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں کرتے. اسی طرح سورہ نساء میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، سوری سورہ آل عمران کی آیت ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں کرتے، کسی کو غیب نہیں بتاتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، چن لیتے ہیں، من رسول ہی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چن لیں، جسے چاہیں. کیا مطلب؟ وہ جو کمیونیکیشن کا وے ہے وہ وہی ہے. وہی مراد ہے کہ اللہ وہ جو وہی غیب ہوتی ہے نا، جب تک نہیں اتری تو نہیں پتا کسی کو بھی اس کے بارے میں. سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف کا قصہ ہے. اللہ نے جب نازل نہیں کیا تھا تو غیب تھا. حضرت نوح کا قصہ ہے، اللہ نے نازل نہیں کیا تھا قرآن میں تو غیب تھا. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد سورہ ہود میں حضرت نوح کا تفصیل سے قصہ بیان ہوا، اور اس قصے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم اسے جانتی تھی. حضرت یوسف کے قصے کو بیان کرنے سے پہلے شروع میں تمہیداً اللہ بیان فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرنے لگے قرآن میں، اس کو وحی کر کے حضرت یوسف کا قصہ. وان كنت من قبله لمن الغافلین، آپ اس سے پہلے غافل تھے اس قصے سے، آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا. تو یہ غیبی امور ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں اپنے نبیوں پر، اور اس غیب پر نبی بخیل نہیں ہوتے. جو کچھ نبی تک پہنچتا ہے نبی کی ذمہ داری آگے پہنچانا. بخل یہ ہے کہ نبی اس کو آگے نہ پہنچائیں، نبی کوئی چیز چھپا لیں. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ نبی نے کوئی چیز چھپائی ہے تو کفر ہے، اللہ معاف کرے. یہ تو اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اصل میں پچھلے لیکچر میں اس پہ تفصیل سے بات ہو، کیونکہ میں نے تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ اس کی ریویژن کروا دی تھی، اس کو دہرا دیا تھا کیونکہ قرآن کی بات شروع کرنی تھی. تو پچھلے لیکچر میں بھی قرآن کی بات ہوئی تھی. تو اب یہاں قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کو اللہ نے فرق کر کے اتارا ہے. اس اتارنے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا اتارنا ہے. تیسرا نزول ہے قرآن کا، لوح محفوظ کی بات نہیں ہے. یہ آسمان دنیا میں بیت العزت میں قرآن کے نزول کی بات، وہ اکٹھا اترا ہے. اس لیے وہاں لفظ بھی انزلناہ ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. انزلہ کا مطلب اکٹھا اتارنا ہوتا ہے، اگرچہ انزلہ کا مطلب بعض اوقات آہستہ آہستہ اتارنا بھی لے سکتے ہیں، لیکن انزلہ کا زیادہ غالب معنی اکٹھا اتارنا ہوتا ہے. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا. تو
ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی ہم نے قرآن کو فرق کر کے اتارا ہے، یعنی وقفے سے اتارا ہے، اور یہ بات واقعاتی ہے۔ قرآن اکٹھا نہیں اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں جو آپ کی نبوی زندگی ہے۔ قرآن کے نزول سے آپ نبی بنے ہیں، اور جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا ہے تو آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ پر پوری نبوی زندگی قرآن اترتا رہا۔ آپ نے وہ قرآن ہی صرف امت تک نہیں پہنچایا، بلکہ وہ قرآن اور اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کا بیان سنت کی صورت میں، قرآن کی وضاحت تبیین آپ امت کے سامنے کرتے رہے ہیں، اور یہی آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی تقریباً اس میں جو کچھ بیان کیا صحابہ کرام کو دین کے نام پر، وہ قرآن اور قرآن کی تشریح ہی ہے، وہ قرآن ہی ہے۔ اسی لیے کئی علماء نے یہ تعبیر کی ہے کہ ایک قرآن آسمان سے اترتا تھا اور ایک قرآن چلتا پھرتا تھا مدینہ کی گلیوں میں، جو اس قرآن کی عملی تشریح کرتا تھا اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے۔ صحابہ کرام قرآن پر عمل کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ کی تقریر وہ بھی وہی ہوتی ہے، وہ بھی دلیل ہوتی ہے۔ تقریر، آپ کی خاموشی، آپ کے سامنے ایک کام ہو تو صحابہ کرام قرآن کا کوئی معنی سمجھ رہے ہیں، صحابہ کرام اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں، تو وہ مہر لگ گئی اس پر۔ اور یہ آپ کی طرف سے مہر نہیں، اللہ کی طرف سے مہر ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ دین کے معاملے میں جو بھی بات آپ کرتے، آپ کرتے یا آپ کی خاموشی دین کے معاملے میں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ تو قرآن جو تیسرا نزول ہے قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ وقفے سے ہوا ہے، جبریل کے واسطے سے ہوا ہے، اور یہ آپ کے دل پر ہوا ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں پہلے پارے میں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہہ دیجیے بِإِذْنِ اللہ، کہہ دیجیے جو جبریل کا دشمن ہے، یہود نے اتفاق کہا جبریل ہمارا دشمن ہے، یہ ہم پر عذاب لاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قرآن، تنزیل، آہستہ آہستہ اترنا۔ نزل به الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، روح الامین جبریل یعنی علی قلبک، آپ کے دل پر۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتا تھا، اور اس کی بھی میں پچھلے لیکچر میں اور پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ دل پر اترنے کا مطلب ہے جو چیز دل پر اترتی ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے شروع میں جب آپ پر وحی اترتی تھی تو آپ احساس ذمہ داری کی وجہ سے اس کو دہرانے کی، یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ جبریل کی قرات سنیں ایک مرتبہ، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو اس لیے جلدی حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی کریں، آپ کے میں نے یاد کرنا ہے، مجھے بھول نہ جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کے پڑھنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ فاذا قرأناہ، جب ہم پڑھیں یعنی جبریل ہمارا فرشتہ پڑھے، فاتبع قرآن، آپ ایک دفعہ دہرا دیا کریں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بیان، اس کی تفسیر کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اللہ نے 3 ذمہ داری لی قرآن کے حوالے سے، قرآن کے جمع حفاظت کی، قرآن کی قرات کی، اور قرآن کے بیان کی۔ تو قرآن کی جتنی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ اللہ کے بیان کی، اللہ نے بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا، آپ نے قرآن کی تشریح کی ہے امت کے سامنے، تو سنت اس کو کہتے ہیں، وہ بھی وحی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور قرات کے اندر یہ حفظ بھی، جو حفظ ہے وہ قرات کے قرات سے مراد قرآن کی ادائیگی، قرآن کے الفاظ، تو قرآن کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو یعنی موٹی سی بات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری وہ ایک آیت میں اللہ نے ایک ہی بیان کی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ یہ ایک جملے میں آپ کا فرض منصبی بیان ہوا۔ دوسری آیت کریمہ میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کی ہے، 4 ذمہ داریاں بتائی ہیں قرآن کے حوالے سے۔ وہ 4 ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اسی ایک ذمہ داری کی تشریح
دوسری ایک آیت میں نہیں، قرآن میں 4 آیتیں ہیں اس طرح کی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 نقطوں میں بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن سے تزکیہ، قرآن سے تربیت کرنا، قرآن سے پاک کرنا لوگوں کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب سکھانا۔ تلاوت آیات الگ ہے اور قرآن سکھانا الگ ہے۔ والحکمہ، اور حکمت سکھانا، قرآن کی تشریح، حدیث، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ بات قرآن میں 4 جگہ پر ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، سورہ بقرہ میں ہی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور سورہ جمعہ میں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہاں اللہ نے اسی ایک فرض جو آپ کا قرآن کے حوالے سے تھا اس کو 4 نقطوں میں بیان فرمایا، جس میں قرآن کی تلاوت یہ الگ ہے۔ قرآن کی تلاوت میں قرآن کا پڑھنا، قرآن کریم سے اللہ کا اصل مقصد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں تدبر کریں، غور کریں، یہ اصل مقصد ہے قرآن کا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، لیکن قرآن کی تلاوت اگرچہ یہ قرآن کریم کا ایک واحد مقصد تلاوت نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت یہ بھی بہت فضیلت کی بات ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کلام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے ان الفاظ کے ساتھ تکلم فرمایا جیسے اللہ کی شان کو لائق، تو ان الفاظ کو بغیر معنی کے پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 10 نیکیاں ایک حرف کو پڑھنے کی، اور جو آپ نے مثال پیش کی وہ الف لام میم کی مثال پیش کی حدیث میں، الف لام میم کا معنی تو کسی کو پتہ نہیں ہے، تو الف لام میم کو پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جس کا معنی پتہ ہو، جس کا تدبر، جس کی تفسیر پتہ ہو، تو اس کے تو ثواب کا کوئی شمار کتاب نہیں ہے۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے، تو اس قرآن کو ہم نے فرق کر کے اتارا، یہ پہلی تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر فرق نہ ہو کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو کھول کر بیان کیا۔ فرق نہ ہو، فرق کسی چیز کو کھولنا، جب ایک چیز کو کھولا جاتا ہے تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فصلناہ، فصل کا مطلب ہوتا ہے، فصل کا مطلب بھی جدا جدا کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم فصل کا معنی کیا کرتے ہیں؟ تفصیل۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے بڑے تفصیل سے ہمیں یہ بات سمجھا دی۔ تفصیل سے مراد بہت لمبا کر کے سمجھانا نہیں ہوتا، ہمیں مغالطہ ہے تفصیل کا اگر ہمارے ذہن میں یہ معنی ہے تو فلاں نے ہمیں یہ بات تو بڑی تفصیل سے سمجھائی تھی۔ تفصیل کا مطلب بہت 2 گھنٹے لگا کر سمجھانا، یہ تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل کا مطلب ایک بات کو دیکھیں، ڈور الجھی ہوئی ہے نا، تو اس کو جدا جدا کر دیں تو کلیئر ہو جائے گی۔ تو ایک بات کھول کر بتا دینا، اس کے اندر کوئی آپس میں ٹکراؤ، کوئی آپس میں شکوک و شبہات نہ ہو، بات کلیئر ہو جائے، چاہے 2 منٹ میں بتا دی جائے، کسی کو جدا جدا کر کے واضح کر کے بتا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے، آپ کے خطبے بڑے مختصر ہوا کرتے تھے، لیکن آپ جو بات کرتے تھے 3 دفعہ دہرا کر، اور آپ کا ایک لفظ وہ یعنی گنا جا سکتا تھا، بڑا واضح کر کے آپ بات سمجھایا کرتے تھے۔ تو تفصیل کا مطلب ہوتا ہے ایک بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ جدا جدا کر کے اشتباہ کے بغیر بیان کر دینا۔ اسی طرح فرق نہ ہو کا معنی بعض مفسرین نے کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے فرق کر کے اس کو ہم نے فرق کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ قرآن کچھ آیتیں متشابہ ہیں، اکثر آیتیں قرآن کی محکم ہیں۔ قرآن پورا کا پورا قرآن بالعموم محکم ہے، بہت واضح ہے، اگرچہ بعض آیتیں اس میں تشابہ ہے، وہ بھی اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے کہ ہم محکم کے پیچھے جاتے ہیں کہ متشابہ کے پیچھے جاتے ہیں۔ ویسے پورا قرآن بالعموم بہت واضح ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کتاب کی آیتیں بڑی محکم اور بڑی واضح ہیں، اسی لیے کتاب قرآن کو قرآن حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم یعنی حکمت والا قرآن، بہت مضبوط قرآن، بہت واضح اپنے
موقف میں. تو یہ دو تفسیریں وقرآن فرقناہ کی. پہلی تفسیر زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کو ہم نے وقفے وقفے سے نازل کیا. اس کو ہم نے جدا جدا کر دیا، یعنی قرآن کو ہم نے اکٹھا نہیں اتارا. یہ زیادہ واضح ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے دوسری تفسیر بھی کی ہے، فرقناہ ای فصلناہ. پہلی تفسیر کہ ہم نے وقفے وقفے سے اتارا، وہ اس لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ آیت کا اگلا حصہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، تاکہ آپ اسے لوگوں پر وقفے وقفے سے پڑھیں. تو وقفے وقفے سے تب بھی پڑھیں گے جب وقفے وقفے سے اترے گا. اور ونزلناہ تنزیلا کا مطلب بھی ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا ہے، کیونکہ تنزیل نزل ینزل تنزیل وقفے وقفے سے اتارنے کے معنی میں آتا ہے. یہ جو قرآن کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے قلب اطہر پر وقفے وقفے سے ہوا، اس کی ابتدا میں نے کہا کہ لیلۃ القدر سے ہوئی، رمضان میں لیلۃ القدر میں. اور وہ کون سی رات تھی؟ وہ 25ویں رات تھی. 25ویں رات تھی جس سال قرآن کا نزول شروع ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر غار حرا میں. تو پہلی وحی جو اتری ہے وہ 25ویں رات تھی، اور وہ 25ویں رات لیلۃ القدر تھی اس سال. اس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی. تمام کتابیں رمضان میں اتری ہیں، پچھلی کتابیں بھی. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت واصلہ بن اسقع راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان. حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں اترے. وانزلت التوراۃ، اور تورات نازل کی گئی ست مضین من رمضان، جب رمضان کی 6 راتیں گزر چکی تھی، یعنی 7ویں رات. والانجیل لثلاث عشرۃ خلت من رمضان، اور انجیل نازل ہوئی جب رمضان کی 13 راتیں گزر چکی تھی، یعنی 14ویں رات. وانزل القرآن، اور قرآن نازل ہوا ل24 خلت من رمضان، جب رمضان کی 24 راتیں گزر چکی تھی. تو کون سی رات تھی وہ؟ 25ویں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. یعنی جس سال قرآن کا نزول شروع ہوا ہے تو اس سال 25 رمضان لیلۃ القدر تھی. تو اس میں قرآن کریم کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق غار حرا میں آپ پر نازل ہوئی ہے. جی پہلی رات رمضان کی. تو رات 7ویں رات، انجیل 14ویں رات، سارے صحیفے رمضان میں ہی ہیں. نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں ربیع الاول میں 11 ہجری میں. آپ کی وفات سے چند راتیں پہلے آخری وحی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آخری وحی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281. سود کی احکام ہے، سود کے احکام کے آخر میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 281. یہ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 7-8 دن پہلے یہ وحی اتری ہے آخری قرآن کی. سب سے آخر میں پوری صورت نازل ہوئی ہے اکٹھی، وہ سورۃ النصر ہے. انا انزلناہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. وہ کب نازل ہوئی سورۃ النصر؟ یہ 10 ہجری کو 12 ذی الحجہ کو، جس سال آپ نے حج فرمایا حجۃ الوداع. تو الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. یہ حجۃ الوداع میں عرفات کے دن نازل ہوئی ہے، جمعہ کا دن تھا، وہ 9 ذی الحجہ. اور یہ جو سورہ نصر ہے یہ سیدنا ابن عمر کی حدیث ہے کہ یہ درمیان یوم تشریق میں نازل ہوئی ہے 10 ہجری کو. درمیان یوم تشریق سے مراد یوم تشریق 3 ہے، 11 12 13. تو یہ 12 ذی الحجہ کو یہ نازل ہوئی ہے سورہ نصر. پوری صورت یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل صورت ہے سورۃ النصر. اس میں اصل میں اسلام کے غلبے کی بات ہے، اور لوگ فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے پاس جانے کے بارے میں اس میں خبر موجود ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے جب اس کو سنا تھا وہ رونا شروع ہو گئے تھے. باقی صحابہ کرام خوش ہو رہے تھے کہ اس صورت میں تو
اللہ کی مدد کی بات ہے، فتح کی بات ہے، جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے. تو اس کے 2-2.5 مہینے کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے. تو سال کون سا تھا قرآن کے نزول کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے تو عام الفیل جس سال آپ پیدا ہوئے، ہاتھی والا سال، جس سال ابرہہ آیا تھا، اسی سال آپ پیدا ہوئے تھے ربیع الاول میں. تو اس کو 40 سال گزر چکے تھے. تو رمضان میں غار حرا میں 25ویں رات قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس زمانے میں سالوں کے نمبر اور سالوں کے نام تو نہیں تھے، اسی طرح لوگ مشہور واقعات سے سال کو یاد رکھتے تھے. تو عام الفیل کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی تو آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابن عباس کی کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اور جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہوئی تو آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، اور جب آپ کی عمر 63 سال ہوئی تو آپ فوت ہو گئے. تو گویا کہ آپ نے 90 زندگی تقریباً 23 سال گزاری ہے. آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی ہے تو 40 سال کے آپ تھے، آپ کی عمر مبارک تھی تو قرآن نازل ہوا. 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے. تو یہ عام الفیل کو 40 سال گزر چکے تھے، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. مہینہ رمضان کا تھا اور رات 25ویں تھی. دن کون سا تھا ہفتے کا؟ تو یہ دن پیر کا تھا جس میں قرآن نازل ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر قرآن کا نزول شروع ہوا ہے. تو آپ پر قرآن کا نزول پیر کے دن شروع ہوا ہے. پیر کا دن، یہاں دن کا ذکر ہے، مراد رات ہے، کیونکہ قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کا نزول رات میں ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو دن کا اطلاق 24 گھنٹوں پر ہو جاتا ہے. یوم الاثنین کہا جائے پیر، تو اس سے مراد پیر کا دن بھی ہو سکتا ہے، پیر کی رات بھی ہو سکتی ہے. ہاں اگر باقاعدہ دن کا ذکر بھی ہو، رات کا ذکر بھی ہو، پھر رات کہا جائے تو اس سے مراد وہ 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. اگر رات دن دونوں کا ذکر ہو، دن کا ذکر کر دیا جائے تو دن مراد ہوگا، رات کا ذکر کیا جائے تو رات مراد ہوگی. لیکن اگر ویسے دونوں کا ذکر نہیں ہے دن رات کا، تو ویسے رات کہہ دیا جائے اس سے 24 گھنٹے مراد ہوتے ہیں، دن کہہ دیا جائے اس سے بھی 24 گھنٹے مراد ہوتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ آج تو نہیں کہا جاتا، آج تو سفر مختصر ہو گئے ہیں، پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ فلاں علاقے کا سفر 3 دن کا ہے یا 3 راتوں کا ہے. 3 راتوں سے مراد وہ صرف راتیں نہیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند ہو گئی. ایک جگہ پر 3 دنوں کا ذکر ہے، ایک جگہ پر 3 راتوں کا ذکر ہے. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، سورہ ال عمران میں. اور سورہ مریم میں ہے قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ایک جگہ پر اس کو 3 دن کہا ہے، ایک جگہ پر اس کو 3 راتیں کہا ہے. تو پیر کے دن آپ نے فرمایا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن مجھ پر قرآن اترا، یعنی پیر کی رات. اور پیر کے رات سے مراد پیر سے پہلے رات ہے، نہ کہ پیر کے بعد کی رات ہے، یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی رات ہے، اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے. یعنی کہ پیر کا روزہ سنت، پیر کا روزہ بالکل سنت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں یا قرآن کے نزول کی خوشی میں، دونوں اس کی وجہ ہو سکتی ہے. یہ ہے آپ کی پیدائش کی خوشی منانے کا سنت طریقہ، جس کو کوئی نہیں مناتا، کیونکہ اس کے لیے 52 روزے رکھنے پڑتے ہیں سال میں. وہ کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ خوشی منا لو 12 ربیع الاول کو. یہ آسان طریقہ کار بنا لیا لوگوں نے، عیسائیوں سے لے بھی لیا کرسمس کے طور پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی پوری ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت
تم لوگ یہودیوں عیسائیوں کی پیروی کرو گے، اگر وہ کسی بل میں بھی گھسے جانور کے تم بھی گھسو گے۔ اب ہمارے یہاں کسی سے پوچھیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ عیسائی نہیں مناتے، وہ ہم سے زیادہ تو نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اچھی محبت ہے۔ صحابہ تو محبت نہیں پھر کرتے تھے، تابعین تو محبت نہیں کرتے تھے، ائمہ کرام تو نہیں کرتے تھے۔ یہ تو 400-500 سال کے بعد یہ 12 ربیع الاول کو عید کی طرح منانا کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ تو جو مناتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا، تابعین کے دور میں نہیں ہوتا تھا، تو گویا کہ ان میں سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا۔ یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو منانے کا طریقہ مصنوع طریقہ موجود ہے، اور وہ روزہ رکھنا ہے پیر کو۔ تو اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا طریقہ اپنا لینا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ تو کہیں کہ صبح فجر کے وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعتیں پڑھو، ایک انسان کے میں 2 رکعتیں پڑھنے کی بجائے میں فلاں کام کر لیتا ہوں۔ دین میں تو کوئی اور طریقہ موجود ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی اور طریقہ کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ آپ 2 کی بجائے 4 رکعتیں کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ آپ کے میں 4 رکعتیں پڑھوں گا اللہ زیادہ خوش ہوں گے؟ کیا اللہ زیادہ خوش ہوں گے؟ کبھی بھی زیادہ خوش نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کا طریقہ چھوڑ کر، نبی کا طریقہ چھوڑ کر، صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر اپنی طرف سے طریقہ اپنا لینا، یہ وہی بات میں کر رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ منافی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب جو بندہ دین میں اضافہ کرے گا پھر وہ اس کو اچھا بھی خیال کرے گا۔ امام علی نے فرمایا جو بندہ اسلام میں بدعت جاری کرے پھر اس کو اچھا بھی سمجھے، تو گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، یہ مکمل ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کر دی، نعوذ باللہ، آپ نے پہنچایا نہیں۔ اب اگر 12 ربیع الاول کو عید منانی تھی تو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے یا نہیں مناتے، یا تو آپ پر یہ حکم نازل ہوا، آپ پر ہوا تو پھر آپ نے بتایا نہیں امت کو، تو آپ نے نعوذ باللہ خیانت کی۔ اگر آپ پر نازل ہی نہیں ہوا تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ اگر آپ پہ نازل ہوا آپ نے امت کو تو نہیں بتایا، کسی حدیث میں نہیں، کسی صحابی نے عمل نہیں کیا، تو آپ نے خیانت کی۔ پھر اتنے سوال ہیں، کوئی جواب نہیں ہے ان سوالوں۔ دین تو بڑا واضح ہے، بڑا آسان ہے۔ تو قرآن کو اللہ کہتے ہیں ہم نے فرق کر کے نازل کیا ہے، وقفے وقفے سے اتارا ہے۔ پچھلی ساری کتابیں اکٹھی اتری تھی، قرآن وقفے وقفے سے اترا ہے۔ جب قرآن وقفے وقفے سے اترا تو قرآن پر اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوا کہ یہ وقفے وقفے سے کیوں اترتا ہے، یہ اکٹھا کیوں نہیں اترتا؟ تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، انہوں نے کہا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں كَذَلِكَ، اسی طرح ہی ہے، قرآن اکٹھا نہیں اترا، باقی کتابیں اکٹھی اتری تھی۔ تورات ہے تختیوں کی صورت میں پوری نازل ہوئی تھی، لکھی ہوئی اتری تھی۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں ہر تفصیل اور ہر وضاحت لکھ دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ تختیاں اکٹھی نازل ہوئی تھی، تختیوں کی صورت میں تورات تھی اور لکھی ہوئی تورات تھی، اور وہ حدیث سے پتہ لگتا ہے اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے لکھی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت آدم کا حضرت موسیٰ کا مکالمہ ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی۔ تو اس میں ہے حضرت آدم حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں وَكَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، اللہ نے تیرے لیے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے موسیٰ کے لیے تختیوں میں لکھ دی تھی ہر شے کی تفصیل اور نصیحت۔ پچھلی کتابیں اکٹھی اتری ہیں، قرآن وقفے وقفے سے اترا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہی ہے، وقفے وقفے سے اترا ہے۔ کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ قرآن وقفے وقفے سے اترنے کی پہلی بڑی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوط کرنے کے لیے، دوسری وجہ وہی اس آیت کریمہ میں ذکر ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے قرآن کو آپ پر فرق کر کے وقفے وقفے سے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں پر وقفے وقفے سے پڑھیں۔ لوگوں پر وقفے وقفے سے پڑھیں گے صحابہ کرام پر، تو صحابہ کرام کے لیے سمجھنا، یاد کرنا، تدبر کرنا آسان ہوگا۔ اگر اکٹھا ہی پورا پڑھ دیں گے، پورا اکٹھا ہی دے دیں گے تو ٹھیک ہے، اکٹھے کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے، اکٹھے کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وقفے وقفے سے ہو تو نسبتاً آسان ہوتا ہے۔
تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے قرآن وقفے وقفے سے اتارا، ایک لوگوں کی امت کے فائدے کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کے فائدے کے لیے، ہمیں تو قرآن اکٹھا ہی ملا ہے، لیکن اس سے ایک چیز کا پتہ لگتا ہے کہ کوئی نیا نیا مسلمان ہو، بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو دین کے احکامات اکٹھے ہی ٹھونس نہیں دینے چاہیے. پہلے الاہم فالاہم، اہم اہم چیزیں. نماز کا ذکر تو 7 سال کی عمر سے ہی بتا دینا چاہیے، وقفے وقفے سے چیزیں بتانی چاہیے، آسانی ہوتی ہے اس میں. کوئی نیا مسلمان ہوگا، سب سے پہلے اس کو توحید کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں بتایا جائے گا، نماز کے بارے میں بتایا جائے گا. جب اس پر عمل شروع کر دے گا، دیگر احکامات پھر آہستہ آہستہ بتائے جائیں گے. تو قرآن کے وقفے وقفے سے نازل ہونے کا ایک فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوط کرنا، دوسرا فائدہ امت پر آپ وقفے سے پڑھیں، اور تیسرا فائدہ اس سورہ فرقان میں ہی اللہ فرماتے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ یہ آپ کے پاس کوئی مثال لائیں، کوئی اعتراض لائیں قرآن پر، اسلام کے عقائد پر، تو ہم موقع پر اس کا جواب نازل کریں. اب کتنی دفعہ قرآن سوال کے جواب میں اترا ہے. ایک ہے کہ آپ سے کوئی بندہ 10 سوال کرے، ایسے سوال جو قرآن میں موجود ہیں، اور آپ سے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے تو آپ قرآن سے اس کا جواب نکال کے بتائیں. ایک ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایک سوال پیش کیا جائے، ایک ہے کہ آپ کو پورا قرآن پڑھا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، بعد میں آپ سے کہا جائے 10 سوال ہیں، ان کا جواب دیں. اور ایک ہے کہ آپ کو ایک سوال بتایا جائے، اس کا جواب موقع پہ بتایا جائے، دوسرا سوال موقع پہ آپ کو جواب بتایا جائے. تو جو سوال ہو موقع پہ جواب اترے، اس کو تلاش نہ کرنا پڑے، تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے. ہاں، قرآن کریم میں کتنے سوالات کا جواب موقع پر دیا گیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے روح تو میرے رب کا حکم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، حرمت والے مہینے میں لڑنا، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہہ دیجئے حرمت والے مہینے میں لڑنا تو بہت بڑی بات ہے. مزید تفصیل آگے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے ضرورت سے زائد سارا خرچ کریں. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں، اللہ جواب دیتا ہے کلالہ میں، پھر آگے تفصیل ہے اس جواب کی. تو قرآن کریم میں کتنی جگہ پر اللہ نے سوال پیش کر کے پھر جواب دیا ہے. پھر کتنے واقعات ہوئے، جنگ بدر ہوئی، موقع پر جو آیات اتری، جنگ احد ہوئی تو موقع پر جو آیات اتری، جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا تو موقع پر آیات اترتی گئی. تو ان آیات کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تو وحی کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دین کو جانتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، جو چیز مشکل ہوتی تھی اللہ وحی سے سمجھا دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا. صحابہ کرام جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، پیچھے بیٹھو، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام اس موقع پر موجود تھے. تو سب سے زیادہ نبی کے بعد قرآن کو سمجھنے والے صحابہ ہیں. بھئی جو صاحب واقعہ ہے، دیکھیے ایک بہت بڑا واقعہ ہو، 9/11 کا واقعہ ہے، جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے پوچھا جائے سب سے بہتر بتا سکیں گے کہ کیا واقعہ ہوا، یہ جو لوگ شریک ہیں سارے معاملات میں. تو قرآن کی وہ آیت جنگ بدر کے بارے میں تو ان صحابہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے جو جنگ بدر میں موجود تھے، وہ نفس نفیس شریک ہوئے. جنگ تبوک کی آیات ہے، پوری سورت ہے سورۃ توبہ جنگ تبوک کے بارے میں. تو ان صحابہ سے بڑھ کر حضرت کعب بن مالک وہ 3 لوگوں میں شامل تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے بہت لمبی تشریح کی ہے ان آیات کی جو قرآن میں ہے. 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے کیسے ان کی توبہ قبول کی. تو صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک بڑی تفصیل سے یہ قصہ بیان کیا کرتے تھے، حدیث میں تفصیل سے قصہ موجود ہے. واقعہ عفق سورہ نور کے 2 رکوع حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت عائشہ کی برات میں اترے، اس کو حضرت عائشہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے. تو صحابہ کرام کے بہت سارے اعزازات ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو دیکھنے کی سعادت ملی، اور اس کے ان کے ایمان پر اور کیا اثرات تھے. اور پھر وہ وہی جو نازل ہو رہی تھی، جو واقعات ہو رہے تھے، جن واقعات کے مطابق وہی اتر رہی تھی، وہ سوال کر سکتے تھے، موقع پر جواب اتر آتا تھا. تو
یہ حکمتیں ہیں قرآن کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہوتا تھا. اصل میں دیکھیے قرآن سارا موجود ہے. آج کسی نے سارا قرآن بھی پڑھا ہو نا، مشکل حالات ہوں گے تو اس کو قرآن سے وہ آیتیں تلاش کرنی پڑیں گی جس میں اللہ نے حوصلہ دیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیفیت نہیں تھی. آپ جب مشکل میں ہوتے تھے نا، موقع پر وہ حوصلے والی آیت اترتی تھی. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ بڑے مشکل میں ہیں، بڑے قریش نے تنگ کیا ہوا ہے، اگر اس موقع پر یہ آیت اترے کہ آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اگر اس موقع پر یہ آیت اترے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کریں. اس موقع پر اگر یہ آیت اترے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں، آپ تو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، ہم آپ کو بھولے نہیں ہوئے، آپ تو ہمارے سامنے ہیں. اگر اس موقع پر یہ آیت اترے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ گھبرائے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ قرآن سے تلاش کر کے وہ آیات پڑھ کے اپنے آپ کو تسلی دینا، اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہے. لیکن جو اثر موقع پر جو وحی اتر رہی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ فائدہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، پھر امت کو فائدہ، پھر سوالوں کے جواب میں. کفار اعتراض کر رہے ہیں، قرآن جواب دے رہے ہیں. کفار اعتراض کر رہے ہیں کہ جی توحید کے مسئلے میں یہ شبہ ہے، اللہ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد زندہ ہم نہیں ہو سکتے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ 20 دفعہ. تو یہ حکمتیں ہیں قرآن کے وقفے وقفے سے نازل ہونے کی، اور اس سے قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم سے دلوں کا مضبوط ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اور بڑی حکمتیں ہیں. دین میں تدریج ہے، اس کا پتہ لگتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.